لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ قیامت کا دن قرآن مجید کی نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی جب ہر چیز کی رونق ختم ہو جائے گی، اور انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، کیونکہ یہ رب سے ملاقات کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حساب کتاب کے بارے میں کہ حساب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا، ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو ہر امت بلائی جائے گی کس چیز کی طرف؟ اپنے نامہ اعمال کی طرف، کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے۔ سنن ترمذی میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ حساب کتاب کے وقت جب ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور یہ سبھی کو دیا جائے گا، مسلم ہو کافر ہو سب، تو اس وقت قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی اور اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ لوگ کھڑے نہ ہو پائیں گے، وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور اس میں ساری امتیں داخل ہیں۔ یعنی اس وقت ہر کوئی گھٹنے ٹیک دے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، ہر کوئی عاجزی دکھائے گا، اور پھر ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ممکن ہو۔ یعنی امتیں اکٹھی پیش کی جائیں گی لیکن حساب انڈیویجولز کا ہوگا،
الگ الگ ہر بندے کی کوشش دیکھی جائے گی. پھر یہ کہ ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، بنیادی مسائل سے لے کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک. سب سے پہلے ان سے ایمان اور کفر کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب کافر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کفر کے بارے میں سوال کرے گا، اور جب مشرک اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الشعراء میں، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ. گمراہ لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے، یعنی جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس پیداوار میں سے وہ اپنے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں، اپنے بتوں کا یا معبودوں کا. اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے. لہذا قیامت کے دن مشرکین سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے تم نے غیر اللہ کے نذرانے چڑھائے جو کہ ان کو کسی بھی قسم کا نہ دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ آخرت میں. پھر اسی طرح یہ کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں بندوں کے پاس جو بھی نعمتیں اور اس کے ذمے حقوق ہیں اللہ ہر بندے سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے وہ دو طرح کی نعمتیں ہوں گی. ایک قسم کی نعمتیں وہ ہوں گی جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کی ہوں گی اور ان کو جائز مقام پر استعمال کیا ہوگا. ایسی نعمتوں کے شکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیسی نعمتیں؟ جو حلال طریقے سے حاصل کی گئی، جائز کمائی سے حاصل کی اور جائز جگہوں پر استعمال کیا، صحیح استعمال کیا، یعنی سورس بھی صحیح تھا اور استعمال بھی صحیح تھا. اب سوال کیا ہوگا ان پر کہ ان کو پا کر شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. دوسری قسم کی وہ نعمتیں ہیں جو ناجائز طریقے سے حاصل کی گئیں اور ان کو ناجائز طریقے پر استعمال کیا گیا، ناجائز مقام پر استعمال کیا گیا. تو ان نعمتوں کے حاصل کرنے اور ان کے استعمال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بندے سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن نعمتوں سے اس نے دنیا میں زندگی گزاری. اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ نعمتیں کس طریقے سے حاصل کی تھی، صحیح یا غلط. تو جب اس سے اس سوال سے چھٹکارا ملے گا تو ایک اور سوال کیا جائے گا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں، اور یہ کہ اس نعمت کے ذریعے اللہ کی اطاعت پر مدد لی کہ نہیں. یعنی جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی تھی، مثلا صحت مند جسم دیا تھا، تو اس جسم سے اللہ کی عبادت کتنی کی تھی، کھانے پینے کو دیا تھا تو اس کو کھا پی کر پھر تم نے اللہ کا شکر ادا کتنا کیا، اور جو طاقت حاصل کی وہ کس کام میں لگائی. اسی طرح اولاد کے بارے میں، اسی طرح مال کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، وقت کے بارے میں کہ کن کاموں میں لگایا. یعنی نعمت کہاں سے آئی اور کہاں لگائی. پھر اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ چیزوں پر حساب ہوگا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے،
اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جیسے نیتیں اور ارادے وغیرہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے پھر اس پر سزا بھی ضرور دے، لیکن یہ کہ جو دلوں کے اندر خیالات ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جو سوچے ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں۔ احسن البیان کے مفسر کہتے ہیں کہ بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان سے اعتراف کروائے گا کہ یہ کام تم نے دنیا میں کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی تمہارے دل کے اندر تھی یہ چیزیں، دنیا میں نہیں ظاہر ہوئی، اب یہاں بھی میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں جو خیالات ہوتے ہیں، جیسے بعض ظن ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، ان بعض الظن اثم، تو ایسے گمان جو گناہ میں آتے ہیں ان پر بھی پوچھو گی کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی کیوں کی۔ تو یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے ہماری، یہ صرف دنیا میں ہی تکلیف نہیں دیتی، یہ آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح ریاکاری جو ہے دل کا خیال ہے نا، دل میں انسان کے دکھاوے کا شوق ہوتا ہے، یا اور اسی طرح کی بری سوچیں جو ہیں وہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ آیت جب اتری تو صحابہ کو بہت فکر ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک بات آئی جو کسی اور بات سے نہیں پیدا ہوئی تھی، ایسا ڈر آیا کہ اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سمعنا و اطعنا و سلمنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت اتاری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا، یعنی جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے اوپر بوجھ زیادہ نہ ڈال، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، یعنی تمہاری دعا سن لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، یہ بھی انسان کے سامنے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرنے کے بعد، پوچھنے کے بعد کہ تم نے یہ کیا تھا، یعنی سوچا تھا ایسا ایسا، پھر ان کو معاف کر دے گا۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پکڑ کے بارے میں بھی آتا ہے تو ان کا بیان الگ ہے، جیسے نیتوں کی خرابی، تو وہ آگے بیان آ رہا ہے۔ حساب کتاب کا آغاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یعنی سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ کہا جائے گا امی امت کہاں ہے اور اس امت کے نبی کہاں ہیں؟ تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کر دی، اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے ان دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ وہ تو انتظار کا ایک لمبا دن ہے، لیکن امت مسلمہ کی باری پہلے آ جائے گی اور ان کا حساب کتاب کر کے وہ اپنے انجام کو پہنچا دیے جائیں گے۔ امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، اور ان کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے، جن پر پھر مزید کا اضافہ بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹ کھانے کے علاوہ کسی دوسری بیماری کے لیے جھاڑ پھونک جائز نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سعید بن جبیر سے بیان کی تو انہوں نے کہا، ہمیں ابن عباس نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو ایک نبی اور 2 نبی گزرنے لگے، ان کے ساتھ لوگوں کے گروہ گزرتے تھے، اور کچھ نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔
آخر میرے سامنے ایک بھاری جماعت آئی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا آپ افق کی طرف نگاہ دوڑائیں۔ میں نے دیکھا ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو آسمان کے کناروں تک چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ ادھر ادھر دیکھوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ عظیم ترین ہجوم نے آفاق کو بھرا ہوا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہو گئے، یہ بات فرمائی اور چلے گئے، اور یہ وضاحت نہ کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ لوگ ان کے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ وہ فلاں ہوں گے کہ وہ ہم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس لیے وہ لوگ ہم ہیں یا ہماری اولاد جو اسلام میں پیدا ہوئی، کیونکہ ہم تو دور جاہلیت میں پیدا ہوئے۔ جب یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے، بدشگونی نہیں لیتے اور داغ سے علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان میں سے ہو۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر بازی لے گیا، یعنی وہ جس نے پہلے پوچھا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 70,000 میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، یعنی وہ 70,000 ہے نا، تو ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 بھی ہوں گے، اور اس پر مزید 3 چلو میرے رب عز و جل کے چلوؤں میں سے، یعنی جن کو اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں مجاہدین، ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن افضل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے کو نہیں پلٹتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں داخل ہوں گے۔ ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے، اور تیرا رب جب کسی قوم پر ہنس دے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا، یعنی ایسے لوگوں کو رب محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے، اور جن پر رب خوش ہو جائے تو پھر ان کا حساب نہیں ہوگا۔ پھر فقراء مہاجرین بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ روز قیامت جنت کے دروازے پہ آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے۔ دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے کس چیز کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پہ رہیں، یعنی ہم نے تو زندگی جو ہے وہ اسی راہ میں گزاری، اللہ کے راستے میں۔ تو دربان ان کے لیے دروازہ کھول دے گا اور وہ داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے، یعنی ان کے 40 سال بعد اور لوگ داخل ہوں گے۔ یہ ہے ان کا مقام۔ یہ لاسٹ بات پہ ہی سوال آ رہا ہے استاد جی، یہ وہ جو مہاجرین ایکچوئل اول مہاجرین ہیں وہ ہیں، وہی مراد ہے۔ جیسے سارے گناہ آپ نے فرمایا کہ دکھائے جائیں گے، تو ان میں سے جیسے وہ آتی ہے نا حدیث کے چند گھڑیوں میں اگر آپ استغفار کر لیں تو وہ نہیں لکھے جائیں گے، یعنی وہ انسان کے بائیں طرف نہیں لکھے جائیں گے کہ انسان کی پھر اس پہ پکڑ ہو۔ اوکے جی لیکن دکھائے وہ جی ہاں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ جو یرا ہوا ہے نا اس کو دکھایا جانا، یہ اپنی جگہ ہے۔ پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس پر حساب ہو یا نہ ہو، پھر یہ کہ اس پر سزا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دفعہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس سب کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے۔ یہ اسکیری چیز ہے۔ استاذہ جی دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے کے علاوہ نہیں، تو جیسے بیماری میں ہم سنتے ہیں رقیہ وغیرہ کرتے ہیں، اس کا نہیں سن سکتے ہیں رقیہ، اس سے مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طلب کرنا، کسی راکی کو بلانا، وہ مراد ہے۔
استاذہ جی 2 باتیں مائنڈ میں آ رہی تھی. ایک تو شکر گزاری کرنے والے. تو میں آج ہی سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو کہ دے آر دیئر بٹ پیپل ڈونٹ ریئلائز اٹ. میں کسی کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے کہا دیکھیں آج کتنی گرمی ہے. ہم جب سردی ہوتی ہے تو سردی کو کہتے ہیں گرمی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کتنی خیر ہوتی ہے اور کیا اس کے پیچھے ہمارے لیے رحمتیں اور نعمتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم نے کبھی اس طرح استعمال ہی نہیں کی. ان نعمتوں کا استعمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جائز نعمتوں کو صحیح جائز طریقے سے استعمال کرنا. اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اعتراف کروائیں گے گناہوں کا. ہم تو کسی کی غلطی پکڑ لیں، اپنے ماتحت لوگوں میں سے اگر کوئی غلطی کر جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اس کی تو ہم چھپاتے بھی نہیں ہیں غلطی. اور اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیاں اعتراف کروا کے پھر چھپا دیں گے ماشاءاللہ سے. جی اب دیکھیں نا کہ اگر چاہیں گے تو ہوتا کیا ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہم کہیں ہاں کیا تھا، تو پھر بس اگلا کیا ہوتا ہے، پھر تو اچھا اب بھگتو، کیا تھا نا اب تمہارے لیے سزا ہے. ماں ہی ایک بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کو بلاتی ہے یہ تم نے خراب کیا تھا، تو اگر وہ اقرار کرتا تو ایک لگاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اقرار کرا کے سارا جی کیا تھا، یہ کیا تھا، انسان کہے گا ہاں کیا تھا اور سمجھے گا اب تو میں مارا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا. انشاءاللہ. اس کو رحمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ جو نعمتوں کی شکر گزاری کی بات آپ نے کی نا، یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم لوگ نعمتیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں. ہمارے منہ سے خیر کا کلمہ ہی بڑا کم نکلتا ہے. جب نکلتا ہے شکایت کا، جب نکلتا ہے شکایت کا، یعنی اچھی بات کم ہی نکالتے ہیں منہ سے. ہمیں اپنے طرز عمل کو سنجیدگی سے خود دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی کوئی انسان نہیں زندگی میں ایسا جس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ زندگی امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے بنایا ہی امتحان کے لیے، تو امتحان تو ہر ایک پہ ہوگا. کسی کا امتحان ہمارے سامنے ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. کسی کی مشکل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے قریبی رشتے داروں وغیرہ کی، لیکن جو ان نون پیپل ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن تھوڑی دیر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ بڑی مشکل میں ہے. کل پرسوں ایک خاتون نے مجھے فون کیا اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں. اس نے جو اپنے گھر کے حالات بتائے وہ اتنے تکلیف دہ تھے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بھی بچایا ہوا ہے، اللہ نے مجھے اس چیز سے. پھر میں نے ایک ایک چیز کا شکر ادا کرنا شروع کیا کہ الحمدللہ. لیکن حقیقت ہے، میں کسی کی بات نہیں کری، میں اپنی بات کری کہ اس سے پہلے ان نعمتوں پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی نعمت ہے. جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں جن کے اوپر مسائل آتے ہیں، کچھ کے تو نظر آتے ہیں کچھ کے نہیں، تو پھر انسان سوچتا ہے بھائی میں زیادہ بہتر حال میں ہوں. لیکن عام حالات میں ہمارے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی لاوا ہی ابل رہا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں رہا، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ہر وقت ہم سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں. تو ہم سب کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ناشکری ہے. ایک شکوہ ہوتا ہے اور ایک شکر ہوتا ہے. تو ہم اپنے شکووں کو شکر میں بدل دیں اور اپنی مشکلات کا بہت ذکر نہ کیا کریں، یہ عادت ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی کہ وہ ناشکری ہوتی ہے. تو ہم اپنے جتنے بھی شکوے شکایتیں ہیں نا ان کو شکر میں بدل دیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مسائل کا ذکر کم سے کم کریں، اچھی باتیں کیا کریں. اس سے اپنا بھی دل خوش ہوگا اور دوسرے کا بھی خوش ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر مثلاً کسی کے رویے میں تھوڑی بھی تبدیل، بچہ ہی ہے یا شوہر ہے یا کوئی، ہمارے تو واسطہ انہیں سے ہی پڑتا ہے نا، تو اگر اس کے رویے میں تھوڑا سا بھی اگر بھلائی آتی ہے یا کوئی ایک برے سے برے انسان میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کی وہ خیر ہی ذکر کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ خیر بڑھنا شروع ہو جائے گی ہمارے لیے. لیکن اگر ہر وقت ہم اس کی برائی بیان کریں گے نا تو مصیبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. سورۃ الہاکم التکاثر میں بھی آتا ہے نا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. یہ محاسبہ جو ہے، یہ سوال جو ہے کہ یہ نعمت دی تھی تمہیں، کہاں سے لی تھی، کہاں استعمال کی، یہ تو ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے پکڑ لے. پھر یہ ٹوٹلی اس پر ہے، کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل وہاں نہیں ہوگا. اور ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے ملاقات کرے گا. یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ملاقات پرائیویٹ ہے. تو سوچئے اس وقت ہم کھڑے ہو کے کیا کریں گے.
جی ویسے یہ پچھلے دنوں میں گرمی بہت تھی نا، تو یہ نعمتوں کے شکر اور ان کو فور گرانٹیڈ لینے کے خیال سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. جس دن گرمی شروع ہوئی فرائیڈے، اس دن سے ہمارا اے سی خراب ہے. تو وہ گرمی بھی اتنی شدید ہے اور بچوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے. 2 ہیں جنہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، ایک جو ہے ذرا سکون میں وہ بار بار تلقین کر رہی ہے سب کو کہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو. لیکن اس میں مجھے پرسنلی اپنے لحاظ سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب اے سی چل رہا تھا اس دن بھی چلتا تھا جس دن ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ہے. بالکل. اور اب جب ضرورت ہے اور وہ نہیں ہے تو اس وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. اور پھر ان لوگوں کا احساس کہ جو لوگ گرمی میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پنکھا تک نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے آپشنز بتا رہے تھے کہ اچھا جاؤ فلان جگہ سے پورٹیبل اے سی خرید لاؤ، تو جب تمہارا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو واپس کر دینا. تو اس میں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے بڑے کارپوریٹس ہیں کہ اگر آپ کر دیں گے انہیں تو انہوں نے تو رکھے ہوئے اس لیے ہوتے. تو پھر مجھے جیسے وہ ہم نے کلاس میں اس دن پڑھا تھا نا، تو مجھے وہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ میرا محاسبہ تو میرے عمل سے ہوگا نا. مطلب انہوں نے چیزیں اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی کہ آپ خرید لے جائیں اور واپس کر دیں. کوئی ایسی آپشن نہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی خرابی ہے، کوئی فالٹ ہے تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ لے جائیں اور 2-4 دن اپنی ضرورت پوری کریں، واپس دے کے اپنے پیسے واپس لے آئیں. تو اس کلاس کی وجہ سے مجھے یہ احساس بہت زیادہ ہو رہا تھا. اور یہی تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیئرفل رہے کہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں لگائی. یہ آپ نے فرمایا نا کہ شکوے اللہ تعالیٰ سے کرے. استاد جی کل اتفاق ہوا اس خاتون سے ملنے کا، شی لاسٹ ہر بیبی، تو نیو بورن. تو استاد جی مجھے اتنا اچھا لگا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اپنا شکوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بیان کروں گا. اور پھر کہنے لگی کہ رونے پہ پابندی تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو اپنی آنکھیں بھی گنوا دی تھی. مطلب اس حالت میں بھی اس کو وہ ساری چیزیں جو تھی وہ موٹیویٹ کر رہی. پھر علم کا یہی فائدہ نا کہ جو ہم پڑھتے ہیں جب سچویشن پیش آئے تو اس وقت وہ عمل میں آ جائے. یہی خوش قسمتی کی بات ہے. اہل ایمان کا حساب، پیچھے ہم نے مشرکین کا پڑھ لیا، کفار کا پڑھ لیا، اب اہل ایمان کا. اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی 99 رحمتیں ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی اور رحم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے. اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا، کیونکہ اگر اس کی رحمت نہیں ہوگی تو ہم تو بچ بھی نہیں سکتے. پھر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی. سورۃ غافر میں ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ گواہ لائے جائیں گے اور کون کون گواہی دے گا. تو یہاں پر اللہ تعالی ایمان والوں کی مدد کرے گا، تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ صاحب اسلام کو اسلام سے عاری شخص کے برابر نہیں کرے گا، یعنی مسلم اور کافر کو برابر نہیں کرے گا. اور اسلام کے 3 حصے ہیں، روزہ، نماز اور صدقہ، یعنی یہ 3 کام کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک جگہ نہیں ہوں گے، ان میں فرق کر دیا جائے گا. نمبر 2، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے سے دوستی کرے اور پھر روز قیامت اسے اپنے سوا کسی دوسرے کا ساتھی بنا دے، یعنی قیامت کے دن بھی پھر اسے اپنا دوست رکھے گا. نمبر 3، اور جو شخص جس کسی سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ آئے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نیک علماء سے محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ انہی کی کیٹیگری میں ہوں گے. اور اگر چوتھی چیز پر بھی میں قسم کھا لوں تو مجھے گناہگار ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا، یعنی سچی قسم ہے. اور وہ یہ کہ اگر اللہ دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا. یعنی دنیا میں بھی کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے، کہ ہم
کس کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، کس کے لیے کیسا رویہ رکھتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان کے دل میں کسی کے خلاف غصہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا. اب اللہ کو تو پتا ہوتا ہے. ویسے تو یہ بہادری کی بات بھی ہے لیکن بعض اوقات ناروا غصہ بھی ہوتا ہے، دوسرے کا قصور نہیں ہوتا، خامخواہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انسان کے دل کے خیالات چھپا دیے، قیامت کے دن بھی چھپا دے گا. اسی طرح کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جو چوری چھپے کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ مومن کی علیحدگی میں معافی ہوگی، نہیں پرائیویٹلی. صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جل کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا، پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. استغفر اللہ. پھر اللہ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے، یعنی تو نے کیے تھے نا یہ گناہ. وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں. اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دیا جائے گا. پھر مومن کے گناہ پیش کیے جائیں گے اور ہر گناہ کے بدلے نیکی ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کر دو. وہ اس پر پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے کبیرہ گناہ چھپائے جائیں گے، یعنی پوشیدہ رکھے جائیں گے. اور اقرار کے لیے اسے کہا جائے گا کیا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ جواباً وہ اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا، لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا کیونکہ چھوٹے تو دیکھ لے گا اور اس کا اقرار بھی کرا لیا جائے گا. تو اب اسے ڈر ہوگا وہ جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے وہ کدھر ہیں. اتنے میں کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی عطا کر دو. آپ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے تو کچھ اور گناہ بھی تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. یعنی اگر اللہ کی رحمت یہی ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، یہ توبہ سے بدل جاتے ہیں نا، تو وہ کدھر ہیں میرے گناہ، وہ بھی آ جائیں تاکہ ان کے بدلے میں بھی کچھ مل جائے. اب حساب کی نوعیت یا کیفیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کفر اور شرک کے بارے میں سوال ہوگا ایسے ہی توحید سے متعلق سوال ہوگا اور انبیاء سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ المائدہ 116-117 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. اور جب اللہ کہے گا اے عیسی ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو اسے جانتا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی انبیاء کے بعد ان کی قوموں نے جو شرک کیا وہ اس کے ذمہ دار نہیں، تو شرک کرنے والوں کے اوپر ان کے خلاف حجت تمام کرنے کے لیے اس وقت سوال کیا جائے گا. پھر شرک کرنے والوں سے بھی سوال ہوں گے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے
پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہے تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ یعنی یہ سوال کیا جائے گا شریک کدھر ہیں تمہارے؟ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ دیکھو انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جو جھوٹ گھڑا تھا انہوں نے کہ اللہ کی مخلوق کو انہوں نے معبود بنا دیا، وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ دنیا میں جن کی عبادت کی جائے گی ان سے سوال کیا جائے گا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 17 اور 18 میں آتا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ یعنی معبودوں سے سوال کرے گا، یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ یہ وہ معبود ہوں گے جو زندہ ہوں گے، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اس طرح کی ہستیاں، وہ اس بات کا انکار کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سورۃ القصص میں بھی آتا ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پھر کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے۔ ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ واقعی ہدایت قبول کرتے ہوتے۔ لو انہم کانوا یہتدون، یعنی ایک تو وہ ہیں جو نیک لوگ ہوں گے جن کو لوگوں نے معبود بنایا، وہ تو اعلان برات کر دیں گے، اور یہاں جو دوسرے قسم کے جنہوں نے خود کو معبود کے طور پر پیش کیا دنیا میں، وہ کیا کہیں گے؟ جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم نے بھی انہیں گمراہ کیا، اور پھر اللہ کے سامنے بری ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے جن کو معبود سمجھا ہوگا ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جھوٹ جو باندھا کرتے تھے۔ سورۃ کہف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے، یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ تمہارا صرف خیال ہی تھا. سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. یہ وہ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کو بھٹکایا ہوگا اور اب کسی مدد کے قابل نہیں ہوں گے، لہذا وہ سارے اکٹھے جہنم میں ہوں گے. پیروی کرنے والے قیامت کے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. سورۃ غافر میں آتا ہے قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، سو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بڑا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کر لوگ اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے تاکہ انہیں معاف کر دیا جائے. لیکن اگر یہی اعتراف وہ دنیا میں کرتے تو وہاں معافی ہو جاتی، وہاں پر معافی نہیں ہوگی. اب اور باطل معبود جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے دشمنی کا اظہار کریں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. تمام امتوں کا حساب جب ہو جائے گا تو پھر بہرے، مجنون، بوڑھے اور فترہ کے زمانے والوں کا بھی حساب ہوگا. یعنی بہرا شخص جس نے حق کی بات سنی نہیں، مجنون جس کی عقل ہی نہیں، بوڑھے جن کو ہوش ہی نہیں، بڑھاپے میں اسلام کا کہیں پتہ چلا اور کچھ عقل حواس نہیں تھے. فترہ کے زمانے میں یعنی جب انبیاء کا سلسلہ بند تھا، کیونکہ اس پہ سوال کافی ہوتا ہے نا، تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. سلسلہ صحیح کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت 4 افراد اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کریں گے: بہرا، مجنون، انتہائی عمر رسیدہ اور فترہ یعنی 2 انبیاء کے درمیانی وقفے میں مرنے والا. بہرا کہے گا اے میرے رب، اسلام تو پہنچا تھا لیکن میں سنتا نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکا. مجنون کہے گا اسلام تو پہنچا تھا لیکن بچے مجھے مینگنیاں مارتے تھے، نہیں میں پاگل تھا، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا. عمر رسیدہ کہے گا اسلام تو موصول ہوا تھا لیکن میں بڑھاپے کی وجہ سے کچھ سمجھتا نہیں تھا. فترہ میں مرنے والا کہے گا اے میرے رب، میرے پاس تو تیرا رسول آیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان سب سے عہد و پیمان لے گا کہ وہ ضرور اور ضرور اس کی اطاعت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ان کی طرف اپنا ایک قاصد بھیجے گا کہ آگ میں گھس جاؤ. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہوگی. یہ ان کا امتحان وہاں ہوگا کہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ان 4 افراد کو لایا جائے گا: بچہ، مجنون، 2 رسولوں کے درمیانی وقفے میں مرنے والا اور بہت بوڑھا. ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی دلیلیں پیش کرے گا. رب تبارک و تعالیٰ آگ کی گردن سے فرمائے گا نمایاں ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجتا رہا اور اب میں اپنا قاصد خود ہوں، یعنی اپنے پیغام خود پہنچا رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ تم سب آگ میں داخل ہو جاؤ. تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اس میں کیسے داخل ہوں، ہم تو اس سے دور بھاگتے تھے. سعادت مند لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چل پڑیں گے اور اس میں جلدی جلدی اور زبردستی گھسیں گے. اتنے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جو آگ میں داخل ہونے سے انکار کریں گے تم دنیا میں میرے رسولوں کو جھٹلانے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بڑے دلیر ہوتے، یعنی آج جیسے تم نے میری بات نہیں مانی تو دنیا میں بھی نہیں مانتے، اور اب یہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی دوسرے جنہوں نے بات مان لی اور آگ میں چل پڑے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا ان کے حساب کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے ان کی آزمائش کرے گا. وہ انہیں آگ میں کودنے کا کہے گا، جو کود جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو انکار کرے گا وہ آگ میں جائے گا. یعنی وہاں بھی
ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا، جن کا ٹیسٹ دنیا میں نہیں ہوا وہاں ہو جائے گا، اور جو اللہ کی بات مان لے گا. کتنی مشکل بات ہے. دنیا میں بھی بعض اوقات اللہ کی بات ماننا ایک طرح سے آگ میں کودنے والی بات ہوتی ہے. کئی دفعہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا انسان کا. کچھ احکامات تو بڑے نرم ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ماننا واقعی نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں. تو انسان کا یہی امتحان ہے، اور جو اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر اللہ کی بات مان لیتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ. اور جس کو دنیا میں کچھ ہوش ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کا امتحان وہاں ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی اطاعت پر ہی قائم رکھے. میرے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا. یہ ابایا میں نے پہنا تو میں نے نوٹ کیا، ابایا کا سلیو لبا ہے نا، تو میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ جلا ہوا ہے، اور مجھے نہیں یاد کس وقت جلا ہے، کیونکہ پہن کے 2-3 دفعہ بعد کام کر رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کس وقت جلے، اور اچھا خاصا جلا ہوا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو آگ لگ سکتی تھی. پتہ نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کتنے کتنے حادثات سے بچاتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی بچا لیا ہے، یہاں سے. تو اتنا کچھ میرے مائنڈ میں آیا کہ جل جاتی کیا ہوتا، کیسے ہوتا، کہاں لگی آگ، کچھ نہیں. تو مجھے بہت ساری باتیں یاد آئیں کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا چلا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں بال بچ جاتے ہیں. بالکل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.